واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول، جسے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع النور کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، وہ دیکھنا پھر نصیب فرمایا۔ یہ ماہ مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، تو بعض کم عقل کہہ دیتے ہیں کہ ولادت تو ایک دفعہ ہو گئی تو بار بار اس کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو ان سے کہا جائے کہ قرآن بھی تو ایک دفعہ ہی نازل ہوا ہے نا، تو ہر سال جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو؟ اس کے لیے بار بار یعنی کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنے کا یہ بہانہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جن دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی خصوصی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ دن اللہ کے دن کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ہر دن کا خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یعنی یہ بھول نہ جائیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں جو ہیں ان پر ہوئی ہیں، تاکہ یہ شکر گزاری کرتے رہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ ایکو میرے خیال زیادہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، بار بار اس پر شکر خداوندی کے سجدے ادا کیے جائیں، نہ شکری نہ کی جائے، تو یہ مومنوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ بہرحال اس ماہ مبارک کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق جو ہیں سارا سال میلاد النبی کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں، تو اس موقع پر وائرس جو ہیں وہ نکل آتے ہیں باہر، جو ہائبرنیشن پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کئی ایسے حشرات الارض ہیں کہ وہ کئی مہینوں کے لیے تو وہ اندر مڈ کے اندر اور وہ تالابوں دلدلوں کے اندر رہتے ہیں، اور پھر خاص موقع آتا ہے پھر وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں بھی بہت سارے اس طرح کے جراثیم نکل آتے ہیں جو کہیں گے کہ میلاد جو ہے وہ کہاں لکھا ہے۔ بندہ پوچھے تمہارے بیٹے کی سالگرہ کہاں لکھی ہے، یہ میلاد کی محفل کہاں لکھی ہے، یہ جھنڈیاں کہاں لکھی ہیں، یہ لائٹیں کہاں لکھی ہیں؟ میلاد کی محفل حضور کی زندگی میں میلاد کا مہینہ 63 مرتبہ آیا، فلاں دور میں اتنی دفعہ آیا، فلاں دور میں، اس طرح کی باتیں جو ہیں بے ساختہ اور بیہودہ باتیں اور بے سروپا باتیں کرنا ان کا جو ہے وتیرہ بن جاتا ہے، اور عام بھولے بھالے مسلمانوں کو پریشان کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے گناہوں کا کلا کما کریں، گناہوں کے خلاف کوئی علم جہاد بلند کریں، گناہ مکاؤ کی تحریک شروع کریں، جہاں گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کا کام کریں، بجائے اس کے کہ مسلمان اگر کسی بہانے جمع ہو ہی جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی ثناخوانی کرنے کے لیے، یا درود و سلام پڑھنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، کمالات، اوصاف، خصائل کا ذکر سننے کے لیے اگر جمع ہو ہی جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو، مسلمانوں کا ایسے خیر کے موضوع اور عنوان سے جمع ہونا اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کی کوشش ہے کہ نہیں نیکی کے لیے جمع نہیں ہونا چاہیے، ویسے جو ہے وہ گناہ کے جو مرضی کام کرتے رہیں، گناہ کے اڈے آباد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میلاد کی محفل نہیں ہونی چاہیے۔ میلاد کی محفل میں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو عجیب و غریب قسم کی حدیثوں کی تشریحات کر کے اپنے من پسند من گھڑت معانی جو ہے وہ بیان کر کے تو امت کو انہی چکروں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہی رہتے کہ کیا کریں تو کیا نہ کریں۔
تو بہرحال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جلوس میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ سجاوٹ کرنا، یہ محفلیں کرنا، یہ کھانے پکانا، تقسیم کرنا، یہ مختلف جو خوشی منانے کے طریقے ہیں، تو یاد رکھیے شریعت کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، اگر یہ آپ دل کے کانوں سے سن لیں نا اور اس کو یاد رکھیں، ساری زندگی کوئی ناک رگڑتا رہے آپ کے سامنے، کوئی جناب دماغ کھپاتا رہے، کان کھاتا رہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کہ جب آپ یہ ایک اصول جو قرآن و حدیث کی نصوص کے نتیجے میں ائمہ مجتہدین نے جو وضع کیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء میں اصل جو ہے، ضابطہ جو ہے، قاعدہ قانون کیا ہے کہ ہر شے جو ہے، ہر امر جو ہے وہ جائز ہے، سوائے ان امور کے جن کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو کسی بھی کام کے، یہ غور سے سننے میں بڑے آسان لفظوں میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی بھی کام کے، کسی بھی لباس کے، کسی بھی خوراک کے، کسی بھی فعل کے، کسی بھی طریقہ جو ہے وہ رہن سہن کے، تہذیب و تمدن کے، کوئی بھی کام ہے، تجارت کا طریقہ ہو، وہ رہن سہن کا طریقہ ہو، وہ ہمارے بود و باش کا معاملہ ہو، کسی بھی کام میں اس کام کے ناجائز ہونے کے لیے، اس لباس کے ناجائز ہونے کے لیے، اس رنگ کے جو ہم پہنتے ہیں ناجائز ہونے کے لیے، وہ طریقہ کار جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے اور قیامت تک رائج ہوتا رہنا ہے، ان تمام امور میں کسی بھی کام کا ناجائز ہونا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو جو وہ اس کام سے روکتی ہو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو اس کام سے منع کرتی ہو، اس انداز سے منع کرتی ہو، اس طریقہ کار سے منع کرتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید پہ نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے، زبریں زیریں پیشیں نہیں تھیں، کتاب کی شکل میں قرآن مجید نہیں تھا، قرآن مجید ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن مجید چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام نے بعد میں پھر جمع کیا، اس کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تردد ہوا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں، یہ نیا کام کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا کہ ہے تو نیا کام لیکن ہے تو خیر کا، ہے تو نیا لیکن ہے تو خیر کا، تو خیر کا کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 30 دن جماعت نہیں کروائی تراویح کی، 3-4 دن آپ نے کروائی، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دی جماعت تراویح کی، تراویح نہیں چھوڑی، جماعت، تو اس غرض سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے، تو فرض ہو جاتی اس طرح سے جماعت کے ساتھ، تو ہر ایک کے لیے جس طرح نماز کے اوقات مخصوصہ میں اس کے لیے جماعت قائم کرنا اور اسی وقت میں پڑھنا ضروری، ورنہ واجب کا ترک لازم آتا، تراویح کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی جماعت قائم کر لیں گے سب کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گی وہ جماعت، لیکن تراویح معاف نہیں ہوگی، وہ آپ کو خود سے پڑھنی ہوگی۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کے دن جو دوسری اذان ہوتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھی نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ اذان کا اجرا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 6 کلمے جو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، خود یاد کرتے ہیں، ایمان کی قسمیں، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے۔ حضور کے دور میں بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور صحاح ستہ کی یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو حدیث کی کتب ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑی یہ جو ہے وہ مدون ہوئی تھیں، یا وہاں تو صحابہ کرام براہ راست جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور ان کو یاد رکھتے تھے، اتنے ان کے قوی حافظے تھے مضبوط کہ وہ انہیں ازبر رکھتے تھے، اور انہیں جو ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام تھے ایسے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو احادیث لکھواتے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہوتے ان کو قلم بند کرتے جاتے،
تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ 200-250 سال کے بعد حدیثیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ کہنے کا مقصد بھی ان کا ایک شاطرانہ طریقہ اپناتے ہیں, ایک مفسدانہ انداز ان کا یہ ہے, اور نیت میں فساد ہوتا ہے کہ تاکہ حدیثوں سے بھی اعتبار اٹھا دیا جائے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200-250 سال کے بعد یہ لکھی ہیں, اب کیسے ہم تک وہ حدیثیں صحیح پہنچ سکتی ہیں, ملاوٹ ہو گئی اندر یہ وہ. تو یہ کہنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کو بھی چھوڑ دیں. ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتبار نہیں کرتے. تو خیر, حدیث کی کتابیں, درس بخاری, ختم قرآن, درس حدیث, جشن بخاری, جشن 100 سالہ, جشن جناب 50 سالہ, تو فلاں, تو مدرسے اتنے بڑے, ایسی مسجدیں, یہ اے سیوں کے ساتھ ٹھنڈگوں کے اندر بیٹھ کے ہم جمعے پڑھ رہے ہیں, قالینوں کے اوپر بیٹھ کے, جناب لاؤڈ سپیکر کے اوپر. جناب حضور نے تو لاؤڈ سپیکر پہ خطبہ نہیں دیا, 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, حضور نے تو بغیر سپیکر کے, سپیکر تو تھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ چیزیں استعمال کی ہیں دین کے معاملے میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے دن جو ہے دین مکمل ہو گیا, تو جب دین مکمل ہو گیا اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تو پھر بخاری شریف کی حاجت کیوں پڑ گئی, قرآن کی تفسیریں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان کی حاجتیں کیوں پڑ گئیں, اس طرح کی مسجدوں کی حاجتیں کیوں پڑ گئیں. یہ مسجدیں دین کے معاملے میں ہمارے کام نہیں آ رہی, یہ قالین دینی معاملات میں کام نہیں آ رہے کیا؟ بولیے. یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ دین میں ہمارا معاون نہیں بن رہے, مددگار نہیں بن رہے. اور اگر ان کا تعلق دین سے نہ ہو تو ان کو نکالیں, مسجدوں سے باہر نکالیں, کھجور کی چھالوں والی دوبارہ مسجد بنائیں, ہر بارش پہ ٹپکے جناب خاک میں اور جناب مٹی کے اوپر, مڈ کے اوپر ہم بھی سجدے کریں, اور خاص وہ خالص سنت ادا کریں کہ جب سجدہ کر کے اٹھیں تو ہمارے ماتھا بھی وہ جو ہے خاک سے بھرا ہو, وہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جو کہ صحابہ کرام کو حاصل ہوا کرتی تھی. لیکن دور جدید آتا گیا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جس طرح گدھوں پہ سواری ہوتی تھی, گھوڑوں پر ہوتی تھی, اونٹوں پہ ہوتی تھی, لہذا آج نہ ٹرین استعمال کرو, نہ جہاز استعمال کرو, نہ کوئی گاڑی استعمال کرو, نہ کوئی, کیونکہ صحابہ نے استعمال نہیں کیا, حضور نے استعمال نہیں کیا, ہم بھی جہاز کے اندر سفر کرنا حرام سمجھتے ہیں. کوئی شخص یہ کہتا ہے, بولیے, کسی بھی فرقے کا وہ ہو, وہ کوئی کہتا ہے کہ نہ بدعت ہے, جہاز بدعت ہے. بھئی حج کے لیے سفر کرنا یہ دین کا حصہ ہے یہ نہیں ہے؟ حج کرنا دین ہے یہ نہیں ہے؟ تو حج کے لیے سفر کرنا یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے لیے سواری کا استعمال کرنا یہ دین کا حصہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو لہٰذا یہ دین میں جہاز کا اضافہ نہیں ہے. پھر جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں, گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. آج تک گدھے پہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا, ہم نے سواری نہیں کی, یہ سنت چھوڑ نہیں رہے ہم. گدھے پر سواری والی, خچر پہ سواری والی, گھوڑے پہ سواری والی, اونٹ پہ سواری والی, یہ تو پھر کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ یہ احمقانہ باتیں ہیں, احمقانہ سوچ ہے جو کہ جاری کی جاتی ہے کہ جی صحابہ نے یہ استعمال نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ جو خوراک میں نہ کھاؤں تم نے مرتے دم تک نہیں کھانی, وہ تمہارے لیے بدعت ہوگی اور حرام ہوگی؟ یہ حضور نے کہیں فرمایا؟ تو ہم بڑے مزے سے مرغ مسلم کھا رہے ہیں, دیگوں پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں, شادیوں پہ 40 ڈشیں پک رہی ہیں جناب, بوفے سسٹم چل رہے ہیں جناب, کیا باربیکیو تو کیا بھنا ہوا تو کیا چائنیز, اور کوئی بندہ چاہے منہ پہ اس کے داڑھی ہے یہ نہیں ہے فتویٰ پوچھتا ہے مفتی صاحب چائنیز کھانا جائز ہے؟ یہ ڈرم سٹکس جو ہیں یہ جائز ہے؟ مفتی صاحب یہ مٹن بھنا کھانا جائز ہے؟ حضور نے نہیں کھایا ہوا, میرے لیے جائز ہے. بولیے. کوئی کہتا ہے یہ سیخ کباب جناب, یہ دم پخت کھانا, یہ لحم مندی کھانا, یہ فلاں ڈش کھانا. بولیے. یہ ڈشز کے نام ہے نا, مسکراہٹیں بھی چہروں پر آ رہی ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانے کھائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. آپ تو جو کھاتے تھے, آپ ستو کھاتے تھے, آپ جناب وہ کھجوروں سے اور چھواروں سے اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی گزارا کرتے تھے. یہ سنت کسی نے پوری کی ہے؟ تو یہ اپنے سے ہی اصول گھڑ لینا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو اور جس طریقے سے نہ کیا ہو ویسا ہمارے لیے کر لینا یہ کوئی ناجائز ہے یا بدعت ہے, بدعت کر تو اس طرح مسلمانوں کو اعمال صالحہ, اعمال خیر سے روکا جاتا ہے. تو شریعت کا اصول کیا ہے کہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت. ہر طریقے سے ہر کام کرنا جائز ہے سوائے
اس کام کے یا اس طریقے کے جس سے اللہ نے منع کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ چاول ہمارے لیے کھانا جائز ہے، چاول میں ڈلنے والے مسالے جائز ہیں، لہذا ہم اس کو گڑ والے بنا کے کھا لیں تب بھی جائز، کیونکہ گڑ بھی حلال، چاول بھی حلال۔ ہم اس کو متنجن بنا لیں، ہم اس کو بنو پلاؤ بنا لیں، تو چاہے ہم اس کو سندھی پلاؤ بریانی بنا لیں، تو چاہے اس کا نام کوئی رکھ دیں، تو اس کو کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس لیے اتنا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم گوشت میٹھا بنا کے کھائیں، پھیکا بنا کے کھائیں، نمک تیز کر کے کھائیں، نمک ہلکا کر کے کھائیں، لال مرچ میں کھائیں، ہری مرچ میں کھائیں، کالی مرچ میں کھائیں، اس میں کوئی ناجائز ہونے والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے آپس کے لین دین کے طریقے، تجارت کے، اب کتنے جدید طریقے آ گئے ہیں تجارت کے، بینکنگ ہو رہی ہے، اسلامک بینک وجود میں آ گئے ہیں، اور ہر ایک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بینکوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ہے جی، چیک بک چل رہی ہیں، اے ٹی ایم چل رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ چل رہے ہیں، حالانکہ جو ناجائز ہے کریڈٹ بھی، وہ بھی جناب لوگ چلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ناجائز۔ تو ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں کہ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور ناجائز کون سا کام ہے جی؟ سیونگ اکاؤنٹ ناجائز ہے، کریڈٹ کارڈ ناجائز ہے، کنونشنل بینکوں کے اندر جناب آپ کے اور طریقے، قومی بچت اور یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں، ان کے اندر سودی سسٹم ہے، یہ ناجائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ آئے، وہ گھر میں سنبھال نہیں سکتا، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جو ہے وہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز قرار دیا ہے۔ یا اسلامک بینکنگ آئی ہے، اگر وہ سارے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں اور اندر سارا جو شریعہ ایڈوائزر جو ہے ان کے یا بورڈ جو ہے اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اصولوں میں چلتے ہیں شریعت کے، تو وہاں پر وہ مشارکہ اکاؤنٹ، مداربہ اکاؤنٹ، جہاں سے منافع آتا ہے، نفع نقصان جو ہے اس میں اس کا رسک شامل ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی معاملات کرنا جو ہے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، اگرچہ بعض اس کو بھی نہیں جائز کہتے، لیکن علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو لہذا بینکوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ آپ نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ سارے رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں؟ آپ نے کڑھائیوں والی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں، آپ نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کسی نے ویسٹ کوٹ، کسی نے ٹی شرٹ، کسی نے پینٹ، کسی نے جناب پیلی، کسی نے نیلی، تو ہر بندہ آیا اللہ کے گھر میں عبادت کرنے، کسی کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ یہ میں ناجائز کام کر کے آیا ہوں تو لہذا میری عبادت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کیوں آسانی کے ساتھ کپڑا خریدتے ہوئے جو مرضی ہم رنگ خرید رہے ہیں؟ تو یہ کس لیے کہ جواز ہے، صرف مردوں کو وہ رنگ پہننے ناجائز ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، شوخ کلر کے رنگ جو ہیں وہ عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں، تو مرد صرف اس کا لحاظ رکھے گا۔ اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں بھی جو جائز طریقے جس سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں حرام کھانے سے، مردہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی جانور چھت سے گر کے مر جائے یا گلا دبایا ہو اس کا کسی نے مر جائے یا طبعی موت مر جائے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ذبح شرعی سے جو جانور جو ہمیں کہا گیا ہے جو کھا سکتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو ناجائز طریقے بھی بتا دیے کہ یہ طریقے ناجائز ہیں، اور بقیہ جو حلال طریقہ ہے اس طریقے سے یہ پہننا جائز ہے۔ ہمارے اندر کتنی رسمیں ہیں، خاندانوں کے اندر رسمیں ہیں، وہ رسم جو کہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، شریعت نے اس رسم کو پورا کرنے کا جواز کا فتویٰ دیا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مہندی ہی جو ہے وہ شادیوں پہ ہمارے رسم چل رہی ہے، اب اس میں کیا ہے؟ میوزک ناجائز، بے پردگی ناجائز، مردوں عورتوں کا اختلاط ناجائز، وہاں پر ناچ گانا ناجائز، پیسے کا اسراف ناجائز۔ اگر یہ چیز نہ ہو، ہاں مردوں کا غیر محرم عورت کو مہندی لگانا یا غیر محرم عورتوں کا، بھلے وہ تائی ہو بھلے وہ چچی ہو، کیونکہ تائی بھی نامحرم ہوتی ہے اور چچی بھی کیا ہوتی ہے؟ نامحرم ہوتی ہے، سالی بھی نامحرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھابھی بھی نامحرم ہوتی ہے۔ تو خیر وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت مردوں کے ہاتھ پہ، مرد عورتوں کے ہاتھوں پہ یا ایسے جو ہے مہندیاں لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، بے پردگی کا ماحول نہ ہو، حتیٰ کہ اس شادی کی محفل میں دف بجیں جس میں جھانجن نہ ہو، جھانجن وہ جو ہوتی ہے جو اس کے علیحدہ سے وہ میٹل کی اندر ہوتی ہے اور خاص طرز پہ بجائی جاتی ہے، شریعت نے دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے، جس کے اندر یاد رکھنا، یہ اب جا کے غلط بات نہیں آگے بتا دینی کہ مفتی صاحب نے کہا ہے جی، علامہ صاحب نے کہ اب جناب آپ یہ بھی کرو تو وہ بھی کرو، نہیں، وہ دف جو کہ خاص جو ہے وہ سروں پر نہ بجایا جائے اور جھانجن کے بغیر ہو،
اور بچیاں اگر اس پہ کوئی نغمے پڑھیں جس میں عشقیہ اور فسقیہ باتیں نہ ہوں. ہمارے نغموں کے اندر وہ جو ہے دوسروں کی تذلیل والی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ دلہا والے آئے تو ان کی عورتوں نے گایا تو دلہن والے ناراض ہو گئے، تو دلہن والے گئے تو دلہا والوں کے خلاف وہ گانوں میں ہی لڑائیاں بھی ہو جاتی رہی. ایسا بھی ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہوگا ابھی بھی. یا اس طرح سے کفریات آ گئے ہیں گانوں کے اندر، جو لوگ سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس پر تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر کفر ہے. ہمیں اگر کہیں نکاح پڑھانے کا اتفاق ہو تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کلمات ہوتے ہیں کہ مجھے رب نے تیرے لیے ہی بنایا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو تیرے لیے بنایا عورت کے لیے، عورت کہہ رہی ہوتی ہے میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح کے مطلب میں اپنے الفاظ میں یہ بات کروں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں. تو لہذا اگر ترانوں کے اندر، نغموں کے اندر ایسا ہوگا، کفریہ مواد ہوگا، شرکیہ مواد ہوگا، یہ ناجائز ہے، بقیہ جواز ہے. تو اسی طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج روایتی جو ہمارا طریقہ مروجہ یہ ہو گیا ہے کہ جدید طریقے سے دور حاضر کے مطابق اگر پھول لگ رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے حلال مال سے، چوری کی بجلی استعمال نہیں ہو رہی، اور وہاں پر کوئی فخر اور ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے، تو یہ امور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں. کون سے امور؟ جس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حمد پڑھی جاتی ہے، نعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر حضور ﷺ کی بعثت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے کے واقعات، کوئی ولادت کے واقعات، کوئی آپ کی نوجوانی کے واقعات، آپ کی جناب تجارت، آپ کے اخلاق، آپ کا تو حسن اخلاق تھا، طریقہ کار کہ آپ کو مشرکین امانتیں رکھواتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. پھر نزول وحی کے واقعات، غار حرا کی خلوتوں کا واقعہ، اس میں جناب اعتکاف حضور فرماتے، پھر کس طرح وحی کا نزول ہوا، کس طرح تبلیغ کا آغاز کیا اور کیا کیا تکلیفیں ہوئی سہنی پڑی، اور پھر کس طرح سے آپ پر جو ہے اللہ کے انعامات کی بارشیں ہوتی رہی، اور آپ کی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کے غزوات، آپ کے صحابہ کے حالات، یہی چیزیں بیان ہوتی ہیں. میلاد مصطفیٰ میں یہ کچھ بیان ہوتا ہے کہ کچھ اور کرنسی کے ریٹ ڈسکس ہوتے ہیں؟ بولیے، یہی کچھ بیان ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، دینی تبلیغی موضوعات پر خطاب ہوتے ہیں. جناب حضور ﷺ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. یہ آیات بیان ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بشر بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم اخلاق والا بنا کر بھیجا. یہی چیزیں بیان ہوتی ہیں. پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر ذکر ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ سارے امور جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سب کے سب جائز ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس کے علاوہ بدعت کر کے ایک طرح کی جو ہے حدیث سنائی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے جو ہے دین میں کسی نے نیا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، وہ دلالہ ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. وہ یہ حدیث تو آپ کو سناتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں سناتے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت ایجاد کی. اچھی سنت کیا کی؟ ایجاد کی، اچھا طریقہ ایجاد کیا. فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا. پھر الفاظ عربی کے سننے پہ ترجمہ بعد میں، من سنہ فی الاسلامی، فی الاسلامی، فی معنی میں، اسلام میں جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا، سنتن حسنتن، نئی سنت، حسنہ سنت جو ہے وہ ایجاد کی. فرمایا فلہ، اس کے لیے یعنی اس موجد کے لیے، اجرھا، اس ایجاد کرنے کا ثواب ہے، واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور اس کے بعد جو کوئی اس پر عمل کرتا رہے گا ان تمام کے اجر و ثواب کے برابر بھی اس ایجاد کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا.
اب یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ اسلام میں نئے نئے طریقے ایجاد ہو سکتے ہیں، اور وہ والی حدیث جو صرف مخالفین سناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر نیا کام بدعت، تو یہ تو بظاہر آپس میں ان کا تو تضاد لگتا ہے، لیکن تضاد نہیں ہے، ان کے درمیان علماء تطبیق دیتے ہیں کہ بھئی اسلام میں نئے طریقے ایجاد کرنے کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ نیا طریقہ کیا ہے؟ بدعت، سنت حسنہ، سنت سیئہ۔ آگے اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جس نے من سن فی الاسلام سنتن سیئۃً، کہ سرکار نے فرمایا جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، بری سنت طریقے کو کہتے ہیں، برا طریقہ ایجاد کیا، تو اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور اس پر جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے ان تمام کے برابر بھی اسے گناہ ہوگا، اور ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ تو جب دونوں حدیثیں، ہم ہر طرح کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں، یہ نہیں کہ ایک چھپا لی اور ایک بتا دی اور ایک کو جناب ڈنڈورا پیٹتے، نہیں، دونوں طرح کی بتا کر علماء پھر دونوں کا بظاہر جو آپس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے اس میں تطبیق دیتے ہیں، موافقت پیدا کرتے ہیں، مطابقت پیدا کرتے ہیں، کہ دونوں حدیثوں کو سمجھ کر جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جو دین میں ایجاد ہو لیکن کسی قرآن کی آیت کے خلاف نہ ہو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اس میں نہ ہو رہی ہو، کوئی سنت اس سے نہ اٹھے، کوئی سنت اس پر عمل کرنے سے فوت نہ ہو، تو ایسا کام کرنا دین میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن نہیں کروائی، 3-4 دن کروا کے چھوڑ دی، لیکن آپ نے اپنے دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کا بھی جو دور شروع ہوا، آپ اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا کر تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ دل میں پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً ڈیوٹی لگائی اور سب کو کہا کہ ان کی اقتداء میں جو ہے تراویح پڑھے، اور اس طرح آپ ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، وہ جناب جماعت کروا رہے، امامت کروا رہے، اور سارے ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں اور قرآن پورا پڑھا اور سمجھا ہے، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، ہے تو یہ نیا کام جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا، تو بعد میں نے ایجاد کیا ہے، لیکن یہ کتنا اچھا کام ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ آپ نے خود اس کو بدعت ارشاد فرمایا، لیکن اچھی بدعت حسنہ، کیونکہ اس سے کسی آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، کسی حدیث کے ساتھ ٹکراؤ نہیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہم یہ اس طرح سے مدرسے بنا رہے ہیں، چندے اکٹھے کر رہے ہیں، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، تفسیریں چھپ رہی ہیں، مسجدوں میں ٹائلنگ ہو رہی ہے، مدرسے دستار بندیوں کے جلسے ہو رہے ہیں، اور جناب دھڑا دھڑ سیرت پہ کتابیں اور جناب حیات صحابہ پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، اور لوگ ان کی رائلٹیاں بھی لے رہے ہیں، ان کی جناب ان سے آمدن بھی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو کوئی اس کو بدعت نہیں کہہ رہا، بدعت سیئہ نہیں کہہ رہا۔ تو ایسے کام جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے، ایسی محافل، ایسے عنوانات، ایسا دین کی نشر و اشاعت، تبلیغ اور ترویج کا طریقہ جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہے، وہ ہر طریقہ قیامت تک جتنے مرضی جدید طریقے آتے رہے، وہ ان میں ناجائز ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ اور بدعت سیئہ کیا ہے؟ ایسا نیا کام کہ جس سے کوئی سنت اٹھ جائے، جس سے قرآن کی کسی آیت کی مخالفت ہو، حدیث پاک سے ٹکراؤ جس سے ثابت ہو، وہ نیا کام جو ہوگا وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے اور جس گمراہی کو جہنم میں جو ہے قرار دیا ہے، اس سے مراد ایسی تمام بدعتیں ہیں جو سیئہ ہیں، جو قرآن و حدیث سے کیا ہیں؟ متصادم ہیں، ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ وہ بدعتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ جس طرح کسی نے سینما ایجاد کر دیا، اب سینمے کے اندر جس نے میوزک ایجاد کر دیا، جس نے گناہ کے جو نئے سے نئے رنگ برنگے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، جناب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بدعات ہیں۔ جس نے برے عقیدے گھڑ لیے،
اسلامی عقائد کے خلاف، قرآن و حدیث نے جو ہمیں عقیدے دیے ان کے خلاف جن لوگوں نے عقیدے گھڑ لیے، وہ سارے کے سارے عقیدے کیا ہیں؟ وہ بدعات سیئہ ہیں، ان عقیدوں کو اپنانا ناجائز ہے، وہ گمراہی ہیں، اور وہ گمراہیاں جو ہیں وہ جہنم میں لے کے جائیں گی۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دونوں طرح کی حدیثیں یہ مد نظر اہل سنت و جماعت کا یہی تو کمال ہے کہ سب ہر طرح کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہر قرآن مجید کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہر طرح کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر حدیث کو ضعیف کہہ کر چھوڑ نہیں دیتے۔ کوئی حدیث خود سے ضعیف نہیں ہوتی، وہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو سند ہوتی ہے، اس کی جو چین ہوتی ہے، جو لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیان کرنے والوں کے عمل میں ان کی سیرت و تقوی کے اندر کوئی کمزوری ہو، اس وجہ سے اس حدیث کی روایت کو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی ایک ہی ضعیف روایت کئی راویوں سے اگر وہ روایت ہو جائے تو اس کا جو ضعف ہوتا ہے، وہ کمزوری ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اس حدیث کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے، وہ حدیث اپنے ضعیف والے مرتبے سے بڑھ کر حدیث حسن کے مرتبے پر چلی جاتی ہے، اور حدیث حسن جو ہے وہ تو سارے ہی جو ہے اس کو قبول جو ہے جانتے ہیں، اس کو مقبول جانتے ہیں، اور وہ مردود نہیں ہے۔ تو یہ ذرا علمی بات ہے، میں نے آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ کو بہکانے کی کوشش کرے بدعت کر کے، تو آپ نے بہکنا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھنا ہے، اور صحیح لوگوں سے سمجھیں گے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے دماغ میں اس طرح کا جو خلط ملط واقع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔